جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جادو ٹونا۔ ناظرین، قرآن کریم میں ہاروت ماروت کے قصے سے لے کر دربار فرعون میں جادوگروں کی جادوگری کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے کہ یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے۔ تفسیر خازن کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اس کے واضح نشانات ملتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کے زور سے سلطنت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو نیک تھے اور علماء تھے انہوں نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم سمجھ کر اور مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے انبیاء کرام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو ٹونا جنتر منتر معاشرے میں کیوں عام ہو رہا ہے، اور یہ کسی ایک خطے کا مسئلہ ہے بھی نہیں، پوری دنیا میں جادوگر اور عامل موجود ہیں۔ ان جملوں سے ناظرین ہم بخوبی واقف ہیں۔ محبوب آپ کے قدموں میں، کاروبار اور رشتے کی رکاوٹ دور کریں، گارنٹی، بیٹا ہی پیدا ہوگا، بندش کا توڑ، شوہر کو قابو میں لائیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ملک کی یہ دیواریں در حقیقت ہمارے معاشرتی حالات اور رویوں کی عکاس ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں کیا۔ ان مسائل کے حل کے نام پر ایک ایسی انڈسٹری کام کر رہی ہے جس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اپنے اسکالرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں پیر ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ شاہ صاحب، یہ بتائیں آج ہمارے ناظرین کو کہ یہ جادو ہے کیا بیسیکلی، اور جادوگروں کو کون سی ایسی پاورز مل جاتی ہیں اور ان سے کیا کیا کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو آج کی اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، سر یہ آپ نے پوری قوم پہ، پوری انسانیت پہ احسان کیا ہے، بہت شکریہ اور سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چینلز پہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، سر اور عوام اس طرح کے پروگرام سننا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عوام کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں، جی جی اس طرح کے پروگراموں سے ان کے سوالات کے جوابات مل جاتی ہیں۔ بالکل ایسے جب اسکالر آتے ہیں جی اور آپ جیسے ماشاءاللہ اینکر سوال کرتے ہیں تو جواب ان کو مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ادروائز وہ بیچارے وہ اس سوال لے کر قبر میں پہنچ جاتے ہیں، ہاں، پریشان رہتے تو ان کو سوالات کے جوابات نہیں ملتے۔ ہیں۔ جی سر۔ جہاں تک جادو کا معاملہ ہے، جی جادو تو برحق ہے، بالکل ٹھیک، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، درست۔ یہ باقاعدہ قرآن مجید سورہ فلق جو ہے جی اس کا شان نزول اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں یہ چیز موجود ہے بالکل ایسے، کہ بالکل آقا علیہ السلام پر جادو ہوا، آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی، جی جی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے جی جی اب بارگاہ مصطفیٰ میں۔ پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، حضرت مولا علی اور صحابی کو حکم دیا کہ فنا کنویں میں ہاں جائیں، بالکل ایسے ہی۔ وہاں پر بال آقا علیہ السلام کے جی کنگھے جی جی مبارک جی سے جی اس طرح کے، تو پھر وہ لے آئے۔ پھر یہ فلق اور ناس دو صورتیں نازل ہوئی۔ معوذتین۔ جی، جی تو پھر یہ 11 آیاتیں ہیں۔ جی فلق کی سورہ فلق جو اس کی 5 آیاتیں ہیں، ٹھیک۔ سورہ ناس کی
6 آیات ہیں، ٹھیک، تو یہ ٹوٹل 11 آیات بنتی ہیں۔ بالکل صحیح، تو پھر ہوا کیا کہ وہ جو آقا علیہ السلام پر جس یہودی نے جادو کیا ہے جی جی، اس نے 11 گرے لگائی ہوئی، ہاں گروں کا ذکر ہے اس میں، تو بالکل، پھر آقا علیہ السلام نے ایک ایک آیات پڑھتے ہاں گئے، بالکل وہ گرے ایسے، کھلتی بالکل گئی، ایسے، وہ جادو کا معاملہ ادھر ہی ختم ہوا۔ بالکل ٹھیک، تو قرآن کی سورت کے یہ سورہ فلق ہے، اس جی کے شان نزول سے پتہ چلا جی، کہ جادو تو برحق ہے۔ بالکل صحیح، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ہمارے معاشرے میں سر، ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جادو ہے۔ بالکل ٹھیک، اس بات میں کس قدر صداقت ہے؟ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، جی اور ایسے لوگ جو الف سے بے نہیں جانتے، جو بالکل دین سے دور ہیں، جی جی، اور کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبوب قدموں میں آئے گی، ہاں آپ کے کاروبار کا معاملات چل پڑیں گے، جی اور میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، محبت آ جائے گی، فلاں فلاں، جب وہ دعوے کرتے ہیں، جی جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر بندہ جادو کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح، پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جادو کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ان میں یہ جو دعوے دار ہیں، ان میں سے آپ یوں سمجھیں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو اس پر مہارت رکھتا ہوگا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ سب فراڈیاں ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے، اور لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ہاں تو وہ کسی لیے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ جی جی تو جب کوئی بندہ دکھی ہو، پریشان ہو، جی، اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہاں ہزاروں لاکھوں روپے صرف ٹیسٹوں پہ لگ جاتے ہیں، بالکل ایسے، تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی بابے کے پاس چلے جاتے ہیں، 500 روپیہ دیں گے، 1000 روپیہ دیں گے، صحیح، تو حالانکہ وہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ظالم ہیں، بالکل ایسے، آگے پوری وہ فیل کھول بیٹھتے ہیں، پہلے 500 1000 لیں گے، پھر کہیں گے جناب یہ گوشت لے لو، یہ کرو، وہ کرو، بالکل ایسے، آپ اس پہ یہ زعفران لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، جی جی، تو وہ ان کی جیب جب تک خالی نہیں تھی، لیکن وہاں بندہ ایسے پھنس جاتا ہے تو وہ قسطوں میں یہ کام لیتے ہیں، اگلے بندے کی جیب کیا پورا اس کا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جادو برحق ہے، جی یہ تو قرآن میں ہے، بالکل ایسے، لیکن ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، اور ہر بندے پر جادو نہیں ہے، صحیح، لوگ نفسیاتی مریض ہیں، بیمار بھی ہیں لوگ، جس طرح دیکھیں کہ نفسیاتی مرض جو یہ بھی تو ایک برحق ہے، جی جی، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، جس طرح آپ کرونا کے دنوں میں دیکھیں، جی جی، میں اس کو سیدھی سی مثال دوں، کرونا کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسی افواہ پھیلائی گئی جی، کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے، آپ یقین جانیں ان کو کرونا نہیں تھا، وہ نفسیاتی مریض بن گئے۔ بالکل صحیح، یہ جو خوف پھیلایا جاتا ہے، خوف، جی جی، یہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں خوف کی زد میں آ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف کی زد میں نہیں آتے، وہ اتار چڑھاؤ برداشت کر لیتے ہیں۔ صحیح، اب میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان میں کتنے سو لوگ سچے ہیں، بالکل ٹھیک، تو اکثر لوگ فراڈی ہیں۔ جی جی، میں اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ یہ دیواروں پہ لکھنے والے ہاں اس طرح کے لوگوں سے بچیں، خدا را بچیں۔ بالکل صحیح ہے، اگر کوئی بدبخت شخص، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت شخص کسی پر جادو کر دے، جادو کرنا جو ہے اگر وہ شرکی الفاظ سے کرتا ہے یہ کفر ہے۔ بالکل ٹھیک، اگر کوئی کفریہ یا حرکت کرے، یہ بات یاد رکھیں، تو پھر آپ ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن حدیث کے ذریعے اس کا توڑ کرے۔ بالکل ٹھیک، اس کا توڑ قرآن میں موجود ہے، بالکل حدیث میں موجود ہے۔ اب ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن حدیث والا توڑ ہمیں نہیں چاہیے، صحیح، الا ماشاءاللہ صحیح، ایسے لوگ ہیں جن کو چاہیے، جی، لیکن ایسے بدقسمت بھی بہت ہیں جن کو یہ نہیں چاہیے، بعض کو شاہ جی پتہ بھی نہیں، میرا خیال ہے پتہ ہوتا بھی نا، نہیں، ہاں پتہ بھی تو نہیں وہ ہوتا، ایسے لوگوں کا ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جادو کرنا جانتے ہیں جی، وہ لانتی ہیں، اور وہ ہیں بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو جادو کا توڑ جانتے ہیں وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر یہ ہیں۔ کیا کیا کر اب سکتے یہاں ہیں پر جو ہمارے genuine معاشرے لوگ میں ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہیں، جی، توڑ کے دعوے دار بھی آپ کو ہزاروں لاکھوں ملیں گے، صحیح، کرنے والے بھی لاکھوں ملیں گے، جی، اور پھر یہ بھی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جناب جو جادو کرے اس پہ جادو کرو، نہیں، جس طرح جادو کرنے والا شرکی الفاظ استعمال کرے گا جی، تو وہ آپ یوں سمجھے کہ یہ بات یاد رکھیں وہ کافر ہو جاتا ہے، صحیح، شرکی الفاظ کا استعمال کرے، اور اگر جنتر منتر کو اس طرح پڑھتا ہے تو سخت گناہ کبیرہ ہے، بالکل ٹھیک، اور اگر کوئی بندہ توڑ کرتا ہے قرآن حدیث کے ذریعے وہ تو جائز ہے، ٹھیک، لیکن اگر کوئی بندہ کہے نہیں اس نے مجھ پہ جادو کیا میں بھی اس پہ جادو کروں گا مقابلے میں، صحیح، پتھر اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، ہاں، یہ بات یاد رکھیں، جس طرح وہ جادو کر کے یہ بھی شرکی اسی طرح الفاظ سے گناہگار کر رہا ہے وہ کافر ہو رہا ہے، آپ بھی کافر ہو رہے ہیں، بالکل صحیح، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔
تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جادو جس پر اگر ہو جائے، صحیح معنی پتہ چل جائے، تو اس کو قرآن حدیث سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ جو شاہ جی اس کے ساتھ ایک ذیلی سوال یہ تھا کہ جو جینون کیسز ہیں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ برحق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا، پھر اس کا معوذتین اتری صورتیں جو ہیں، تو جو جینون کوئی جادوگر ہے تو ان کے پاس کون سی پاورز آ جاتی ہیں، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں بائی دا وے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جادو کے ذریعے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جادو ہوتا ہے، کئی لوگ جو مثال خطیب ہیں جی، ان کی آواز کو باندھ دیا جاتا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی، اچھا سریلی آواز ہے، اب وہ آواز ہی ختم ہو گئی ہے، نعت خان، یعنی کہ جس کے پاس مثال کے طور پر میں آپ کے پاس کوئی اچھی کوالٹی دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ کوالٹی، اور میں جادو کرتا کون ہے؟ یا تو دشمنی کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، صحیح، عموماً یہ حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو جو لوگ یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ آپ کی وہ چیز دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، آپ اچھے نعت خان ہیں، صحیح آپ کی اچھی آواز ہے، صحیح، اور آپ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ اچھی نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، صحیح، بزرگوں کے آپ میں وہ منقبتیں پڑھتے ہیں، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی اس کی عزت کیوں ہے، اس کی اتنی خوبصورت آواز کیوں ہے۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح آپ خطیب دیکھ لیں، اس طرح سکالر دیکھ لیں، مختلف طبقات سے، جی جی، پھر وہ آواز بند کر دیتے ہیں، کسی کو صحت کو نقصان دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کسی کا کھانا پینا کا بند ہو جاتا ہے، کسی کا اولاد کو بند کر دیتے ہیں، کسی کا رزق کا جو ہے اس کا اس طرح وہ کام کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ اس کا بندہ جب شاپ میں جاتا ہے مثال کے طور پر، اس کا جی نہیں لگتا کہ میں یہاں بیٹھوں کیسے، اس کو جس طرح کہتے ہیں کہ دیواریں مجھے گھر کی کھا رہی ہیں، اس کو وہ شاپ کھا رہی ہوتی ہے۔ صحیح، تو یہ مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے علم سے خوف زدہ ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، تو اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں، علمی میدان سے ویسے ہٹا نہیں سکتے، بیمار ہو جائے تو باقی ساری چیزیں ویسے ہی خراب ہو جاتی ہیں، آپ کا تو وہ پوائنٹ مختلف طریقوں سے۔ جی جی، لیکن یہ بات ہمارے ناظرین کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو جادو کا توڑ ہے، جو آقا علیہ السلام کے احادیث ہیں، صحیح صالح نیک متقی پرہیزگار صوفیزم والے جو لوگ ہیں، جو صحیح اس کا توڑ جانتے ہیں، اگر کسی کو شک ہو صحیح ان کے پاس جائیں، وہ صحیح طریقے سے اس کا حل بتائیں، پھر جو وہ عمل بتائیں آگے وہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رسول کے نام کے صدقے اور قرآن اور حدیث میں جو قرآن کے آیات ہیں اور آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، دعائیں ہیں، اس کے ذریعے انشاءاللہ جادو کا خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دور میں لوگ جادو سیکھنا شروع ہو گئے۔ پھر دوسرا اس میں ایک ذکر ہے ہاروت ماروت، دو فرشتوں کا، کہ وہ بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ اس سے پہلے نہیں سکھاتے تھے جب تک ان کو یہ نہ کہہ لیں کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، تم لوگ اپنا ایمان بچاؤ۔ تو سر یہ فرمائیں کہ یہ ہاروت ماروت کا کیا قصہ ہے، اور وہ بھی جادو سکھاتے تھے، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اور آپ نے یہ جو موضوع چنا ہے جادو کے حوالے سے، سر آج کے دور میں یہ ضروری تھا مسلمانوں انسانوں کے جاننے کے لیے۔ جی، تو آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں سر کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی آمد سے 2300 سال پہلے جی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جی جی، دو فرشتوں کو آسمانوں سے انسانی شکلوں میں نازل کیا، ٹھیک، اور اس انداز میں نازل کیا، اور یہ جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر اور اسلام کی بڑی تفاسیر کے اندر یہ تفصیل سے موجود ہے۔ اور اسلام کے اندر بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، ان میں سے بہت ساری ایسی روایات ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، اور ان کو جو اس بنی اسرائیل کے علماء تھے انہوں نے بیان کیا ہے، لہٰذا وہ قابل اعتماد ہیں۔ جو قابل اعتماد روایت ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ان کو نازل کیا، اور ان کو ایک علم دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ علم تھا سحر کا،
یعنی جادو کا علم. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا چاہا کہ انسان جو ہے وہ میری عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 ہاروت و ماروت جو فرشتے ہیں ان کو جادو دے کر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر انہیں انسانوں کو کرتب دکھاؤ. ٹھیک ہے، آیا یہ ان کرتب جو ہیں ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں یا میری طرف ہی رجوع کریں گے؟ ٹھیک. اور پھر ایسا ہوا کہ وہ دامے فریب میں آ گئے اور لوگوں نے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ وہ عجیب باتیں ہیں جیسے کہ ایک گلاس پڑا ہے اس میں پانی ہے، اس کو دودھ کر دیا. اسی طرح یہ کتابیں ہیں، ان کو جنات کے ذریعے غائب کر دیا. تو جس طرح قرآن مقدس کے بیک پہ اصل طاقت فرشتوں کی ہے، موکلات کی ہے، اسی طرح جادو کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ جنات کی ہوتی ہے. اور جنات وہ مخلوق ہیں جو روئے زمین پر تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے 6000 سال تک حکومت کرتے رہے اور وہ ایک ناری مخلوق ہے. اور ان کی طاقت جس طرح کہ آج انسان کی طاقت ہے، انسانوں سے بھی زیادہ ان کی طاقت جو ہے وہ معروف عالم تھی، بلکہ معروف کل عالم تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ایسا علم بھیجا کہ جو کہ جس کتاب جنات تھے. تو پھر انسانوں نے کہا کہ ہم سیکھنا چاہیں گے. اب ہاروت و ماروت جو ہیں ان کے بارے میں جو روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سکھانے کی اجازت نہیں دی تھی. اس کے باوجود وہ احتیاطی انداز اختیار کرتے ہوئے جب بھی کوئی جادو یعنی لوگ انہیں گفٹ دیتے، تحائف دیتے، عزت دیتے، پروٹوکول دیتے، اس دور کی مہنگی چیزیں، مہنگے گفٹس جو ہے نا وہ ہاروت و ماروت کو دیتے تھے. تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر وہ فطرتاً انسان نہیں تھے، تو فرشتے تھے، تو اس لیے ان کے دلوں کے اندر انسانوں جیسا لالچ نہیں تھا. اس کے باوجود وہ کسی بھی لالچ میں نہ آتے، حتیٰ کہ ان کے خلاف پوری ایک پلاننگ گھڑی گئی، پورا ایک یوں کہہ لیں کہ جاسوسی کے انداز میں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا گھڑا گیا کہ اس ذریعے سے انہیں پھنسایا جائے اور ان سے جادو سیکھا جائے. حتیٰ کہ انہیں پھنسا لیا گیا اور وہ پھر یہ کہتے تھے کہ ہم سکھاتے ہیں مگر اس کے اندر شر ہے اور یہ نقصان پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم لوگ مجرم بنو گے. تو اس کے باوجود جس طرح آج ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ نشہ حرام ہے، نشہ گناہ ہے، نشہ زندگی برباد کرے گا اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اس طرح اس دور کے لوگوں نے بھی کہا جو اس زمانے میں نبیوں کا کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود جو انسان کے اندر نفس امارہ ہے اور انسان نفس کی خواہشات ہیں ان کے تابع ہو کر انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا اور کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. حتیٰ کہ وہ سیکھ لیتے اور وعدہ کرتے کہ ہم اس کو مس یوز نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آگے جا کر مس یوز کرتے تھے. اور جادو سے مس یوز کرنے کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ یہ انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے زہر کے اندر انسان کو مار ڈالنے کی طاقت رکھی ہے، اسی طرح جادو کے اندر بھی موت کی طاقت موجود ہے. مگر ہر زہر کھانے والا بندہ نہیں مرتا. جس کو تقدیر میں موت ہے تو جادو اس کا بہانہ بنتا ہے، جیسے کہ زہر بہانہ بنتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ وامٹ کر دیتے ہیں، ان کا سٹمک واش ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیا جاتا ہے جس سے انسان زہر کھانے والا نہیں مرتا بلکہ کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں، کچھ زندہ رہ جاتے ہیں. مگر جادو اسی طرح زہر کا اثر انسان کی فل باڈی میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے انسانوں کو. یوں ہی جو جادو کا اثر ہے وہ بھی کوئی کسی بھی طرح کا نقصان انسانوں کا کر سکتا ہے. تو یہ ہے ہاروت و ماروت کا والا معاملہ اور یہ ہے ان کے نازل ہونے کی بات. لہٰذا ہمیں چاہیے جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا جادو برحق ہے. بے شک جادو برحق ہے اور جادو کے اندر جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ لفظوں میں کیا طاقت ہو سکتی ہے تو یہ کوئی کم عقل ہی کہے گا. میں آپ کو اگر ایک مثال دوں آج کے زمانے کی، یہ آپ کا موبائل فون ہے، اس کے اوپر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے آپ نے انٹری کے لیے. تو جب ایک موبائل فون میں انٹر ہونے لگیں گے آپ تو پاس ورڈ لگائیں گے، نہیں لگاتے تو اندر کی معلومات کا ذخیرہ آپ کو نہیں ملے گا. اور اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کو موبائل کے اندر ایکسیس مل جائے گی. تو یہ بھی تو الفاظ ہی ہیں. اسی طرح اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہے، آپ کو پیسے نہیں ملتے جب تک آپ کو پاس ورڈ کے الفاظ پتہ نہ ہوں جو آپ کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں.
تو جب آپ کو اپنے لگائے ہوئے پاس ورڈ کی طاقت کا انکار آپ نہیں کر سکتے تو پھر وہ الفاظ جو اللہ نے نازل کیے ہیں انسانوں کے امتحان کے لیے، تو یا پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے اور امتحان کے لیے جادو ہے، تو آپ ان الفاظ کو ہلکا کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان الفاظ میں واضح طاقت ہے. جنون بات ہے، سرکار پہ بھی ہوا ہے، قرآن میں موعظتین صورتیں آ گئیں، تفسیر میں ہے، بخاری شریف میں آ گیا، ظاہر مستند بات. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سرے سے ہی جادو کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جادو کو تو مانتے ہی نہیں، جادو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ قرآن مقدس کی ان آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں دراصل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن میں جادو کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس میں اللہ تعالیٰ نے سحر کا ذکر کیا ہے. اسی طرح فلق اور ناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جنات کا اور ان کے شر کا. تو وہ لوگ بھی یوں کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ شیخی بھی گھارتے ہوئے، بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر، بہت سارے لوگ جہالت کے طور پر، بہت سارے لوگ اپنے ذاتی تکبر کے طور پر یہ کہتے ہیں ہم تو جادو کو نہیں مانتے. تو آپ نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے سے کیا یہ اس کی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً حقیقت ہے، پر اس جادو کا انکار کرنے والا بھی شدید گناہگار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو لوگ جادو کرتے ہیں اور کراتے ہیں تو کیا ان کا ایمان باقی رہتا ہے یا یہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں عرض کروں گا کہ جو لوگ شرکیہ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں جی تو وہ تو بالکل ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے. جی. اور جو لوگ اس میں شرکیہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، جنتر منتر یہ کرتے ہیں، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اس میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے. کہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہم پہ جادو کیا ہم بھی اس پہ جادو کریں گے. صحیح. تو یہ جو ہے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. جادو کرنے والا اور پھر یہ ہے کہ جس پہ جادو کیا گیا وہ بدلہ لینے والا، دونوں اس حساب میں ایک جیسے ہو جائیں گے دونوں. ہاں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو کیا گیا تو آپ اس کا توڑ کروائیں قرآن حدیث کے ذریعے. صحیح. وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ کہیں کہ جس طرح اس نے مجھ پہ جادو کیا میں کالا جادو اس پہ کروں گا اور اسی طریقے شرکیہ الفاظ سے، تو جس طرح کا مجرم وہ ہے اسلام سے خارج ہوا، اس طرح یہ بھی خارج ہوگا. لہٰذا اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اب لوگوں نے آستینی چڑھائی ہوتی ہیں. اب پہلے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. اب لوگ دشمنیاں اس طریقے سے نکال رہے ہیں کہ بھی اگلے بندے پہ جادو کرو، کسی کا کاروبار بند کر دو، کسی کو اولاد نہ پیدا ہونے دو، اور کسی کا آواز بند کر دو، کسی کا بزنس بند کر دو، کسی کو میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ڈلوا دو. لوگ بس انہی معاملات میں لگے ہوئے ہیں. شاہ جی جس پرپز کے لیے وہ کرتے ہیں وہی اسپیسیفک ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں لوگ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بات یہ جو اصل ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں جس طرح کہتے ہیں کہ آپ میڈیسن بعض اوقات کھاتے ہیں ایک بیماری کے لیے، لیکن کچھ اور نقصانات بھی نکل آتے ہیں. جی تو یہ اور بھی ہو سکتا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ پھر اس میں یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی کی جان چلی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بچ جائے. بالکل. تو اگر کوئی اچھے شخص کے پاس چلا جائے جو جادو کو صحیح معنی قرآن حدیث کی روشنی میں توڑ جانتا ہو، اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کہ جادو کا فل اثر ہو گیا کسی پہ تو قرآن حدیث سے اس کا توڑ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس پر جادو کا ابتدائی مراحل ہیں تو وہ توڑ آسانی سے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے اگر کسی بندے کو صحیح معنی پتہ چل جائے کہ مجھ پر جادو ہے تو وہ کسی ایسی شخصیت کے پاس جائے جو صحیح معنی ان معاملات کو جانتا ہو اور لوٹ مار کرنے والا نہ ہو، جیب خالی کرنے والا نہ ہو. بالکل. تو سبحان اللہ جائے اس کے پاس. اب تو یہ ہے کہ جس کو استنجا کرنے نہیں آتا، جس کو وضو کرنے نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں اس کا توڑ کرتا ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں جو نماز تک نہیں پڑھتا، جو دین سے دور ہے اور جس کو شریعت کا طریقت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن حدیث کی کیا توڑ کرے گا؟ بالکل ایسے. تو اگر کوئی بندہ اس طرح جھوٹا دعویٰ کر دے تو پتہ چلا کہ اس کے توڑ کے لیے بھی علم چاہیے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اس کے لیے بھی علم چاہیے. تو ہمارے جو صوفیہ اس کا توڑ کرتے تھے تو صوفیہ تو ماشاءاللہ ان میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. بالکل صحیح. اور وہ بآسانی. پھر جو صوفیہ تھے، اولیاء تھے، وہ جو چلے کاٹتے تھے اور ایک ایک چیز پہ کتنی محنتیں کرتے تھے.
آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ نہیں لوگوں کو نہیں کہتے جا کر یہ پڑھو، وہ ایک پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ سے شفا دیتا تھا. بالکل صحیح. جادو والے مریض کو شفا ملتا تھی، بے شمار بیماریوں میں مبتلا لوگ آتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی. بالکل ٹھیک. ان کی زبان میں اثر ہوتا تھا. بالکل. اس لیے کہ ایک چیز آپ کتاب سے پڑھ کر کسی کو دے دیں، بھئی آپ یہ قرآن کی آیت پڑھیں، جادو کا خاتمہ ہو جائے گا. صحیح. ایک یہ ہے کہ اسی آیات کو باقاعدہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ اس آیات کو باقاعدہ معمول کے مطابق روزانہ کے بنیاد پر مخصوص تعداد میں خود پڑھیں، صحیح، اس پر عمل کریں. صحیح. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اثر کس کا زیادہ ہو؟ دونوں میں بہت فرق ہے، ظاہر ہے فرق ہے. بالکل فرق ہے. تو یہ جو صوفیہ اور علیہ کا یہ معاملہ تھا وہ سیدھا سا یہی تھا. بالکل. وہ ان بہت لمبے چوڑے معاملات میں الجھاتے نہیں تھے. بالکل ٹھیک. وہ بالکل آسانی سے مسئلے کا حل پیش کرتے. اپنا عمل ہوتا تھا نا، تو اثر بھی ہوتا تھا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک دو ٹرمز ہیں جیسے یہ نوری علم اور ناری علم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیے، لیکن یہ آج کل چلتی ہیں ٹرمز. یہ تو ان سے کیا مراد ہے؟ ہاں جناب، ان سے مراد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوری اور ناری کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام کا دیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح کہ اسلام ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو جنات ہیں وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مقدس ہی جو ہے یہ اللہ کا نور ہے. جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مقدس میں واضح طور پر آیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اچھا، یہاں سے لوگوں نے یہ اخذ کیے ہیں. جی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب. تو جو نور ہے اس سے مراد تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے، مگر کتاب مبین روشن کتاب یعنی نور والی کتاب. صحیح. تو یہ نوری اور ناری کا جو کنسپٹ ہے یہ اسلام ہی نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نوری اور ناری والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نور ہے قرآن اور نار ہے بلیک میجک یعنی جادو. چاہے وہ جادو وائٹ میجک ہو، جادو کی دو قسمیں ہیں، وائٹ میجک اینڈ بلیک میجک. تو پوری دنیا میں اگر 7 یا 8 ارب انسان ہیں تو ان میں 2 ارب تو ہو گئے مسلمان جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں جو کہ نوری علم ہے. باقی جو ہیں 6 ارب یا پھر 5 ارب وہ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں. تو وہ پھر ان کے ہاں بھی مسائل تو انسانوں والے سیم ہیں. پھر ان کے ہاں مسائل کا حل کون کرتا ہے؟ تو وہ ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں یا پھر جن لوگوں نے واقعی میں بڑی بڑی انڈسٹریز بنائی ہوئی ہیں اپنے کرتب دکھانے کی، تو وہ لوگ ان کے مسائل حل کرتے ہیں. وہ لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں. آپ جتنی بھی بڑی دنیا دیکھ لیں، امریکہ، برطانیہ، انگلینڈ، یورپ وغیرہ، سب یہی ہے. میں نے لمبی چوڑی زندگی گزاری ہے ایسے معاملات میں. تو اس لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو بلیک میجک اور فرما رہے ہیں اور وائٹ میجک ہے، اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ جی عرض کرتا ہوں نا. وہ یہ ہے کہ بلیک میجک ہوتا ہے نقصان دینے کے لیے، اور وائٹ میجک ہوتا ہے فار پازیٹیوٹی. یعنی بلیک میجک از فار نیگیٹیوٹی اینڈ وائٹ میجک جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کے لیے. یوں کہہ لیں کہ بلیک میجک نقصان دینے کے لیے اور کسی کا برا چاہنا ہو، بیمار کرنا ہے، کاروبار بیٹھ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کامیابی نہ ملے، رشتہ ٹوٹ جائے وغیرہ، تو اس کے لیے بلیک میجک. اور جس کے لیے چاہے کہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے، اور اولاد نہیں ہو رہی تو ہو جائے، اور پڑھائی میں نہیں چل رہا تھا دماغ چل جائے، تو اس کے لیے وہ وائٹ میجک یوز کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو بلیک میجک ہے اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اور وائٹ میجک میں بھی شرکی الفاظ ہوتے ہیں کہ شیاطین اور عزازیل اور ہاروت اور شداد، فرعون، قارون وغیرہ سے مدد مانگی جاتی ہے. تو یہ شرکی الفاظ ہیں اور یہ کفر ہے چونکہ یہ غیر اللہ سے مدد ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمانوں میں بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا پھر جادو سے بہت زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے انہیں یہ کہتے ہیں جادوگر کہ جادو کا توڑ تو جادو سے ہی ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے کہ جادو کا توڑ صرف جادو ہی کرتا ہے، بلکہ اسلام کا، قرآن کا کنسپٹ یہ ہے کہ جادو کا توڑ قرآن کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو اس کا اس کے توڑ کے طور پر قرآن نازل ہوا. تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کا دیا ہوا کنسپٹ ہے کہ جس پر جادو ہو اس کا حل صرف قرآن سے ہوگا. اگر کوئی باہر سے لینا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات حقیقت ہے کہ جادو ہوتا ہے جیسا کہ آقا علیہ السلام پر ہوا. پھر یہ پتہ چلا کہ خود کے وظائف پڑھنے سے جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر خدا نخواستہ ہنٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہم وظائف پڑھتے رہتے ہیں، خود سے اثر ہی نہیں ہوتا. میرے تجربے میں تو ڈھیر سارے لوگ ہیں، پر ہم آقا علیہ السلام کی ذات سے مثال لیتے ہیں. اللہ کے نبی ہیں، نبی صرف نہیں، امام الانبیاء ہیں، بے مثل بشر ہے اور حقیقت میں نور ہے.
اللہ کا جلوہ دیکھنے والی ہستی ہیں، ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، میرے اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان پر 6 نمازیں فرض ہیں انکلوڈنگ تہجد ہے، اور یہ اشراق اور چاشت اور اوابین بھی آپ پڑھتے ہیں۔ تو جو خود صاحب قرآن ہیں ان کی روحانیت اور روحانی پاورز اور ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے باوجود جب آقا علیہ السلام پر یہودیوں نے جادو کیا تو آپ کا سر انور، آپ کا دماغ مبارک، آپ کے شولڈرز مبارک جو ہیں وہ شدید وزنی رہتے اور آپ کو اپنے سر انور میں پین رہتا، یہ علامات ہیں۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے فلق اور ناس نازل ہوئیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو نازل ہوئیں، آقا علیہ السلام نے ان کو پڑھا، اور آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ گرہیں خود بخود کھلتی چلی گئیں۔ ایک پتلا تھا جس کے سر میں اور جس کے کندھوں میں سوئیاں تھیں، اور آقا علیہ السلام نے فلق ناس پڑھ کے ان سوئیوں کو نکالتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میرے شولڈرز اور میرا سر ریلیکس ہو گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جادو ہوتا ہے اور اس کا توڑ خود سے نہیں ہوتا، کوئی اس کا کامل توڑ کرے تو ہوتا ہے، پر یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کامل ہے کون۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کامل وہ ہے جس کی شرائط 1400 سال سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والے صوفیاء اور اولیاء نے بتائی ہیں۔ وہ صرف 4 شرائط ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ جو شرائط طریقت ہیں، شرائط بیعت ہیں، وہی شرائط ہیں روحانی علاج کی۔ سب سے پہلے کہ جس سے آپ توڑ کروانے جا رہے ہیں وہ عالم فاضل ہونا چاہیے، اور اگر وہ عالم فاضل نہ ہو، ویسے روحانی شخصیت ہو، تو اسے اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ خود سے کر سکتا ہو، یا حدیث کے الفاظ پڑھ کر اس کی ٹرانسلیشن بتا سکتا ہو، اس سے مسئلہ اخذ کر سکتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ حقیقت میں تو سب کی حقیقتوں کو اللہ ہی جو ہے نا وہ جانتا ہے، ظاہری طور پر وہ اعلانیہ گناہ گار نہ ہو۔ اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نسبت ہو، یعنی خود سے عامل نہ بنا ہو، خود سے وہ تعویذ دینے کے لیے یا خود سے وظائف بتانے والا شیخ الوظائف نہ بنا ہو، بلکہ وہ کسی کا خلیفہ ہو۔ کیونکہ جو نوری علم ہے، جس طرح کسی بھی یونیورسٹی کا گریجویٹ ڈگری ہولڈر ہوتا ہے تو وہ یہ استعداد رکھتا ہے، اسی طرح جو روحانی علاج کرنے والا ہے وہ بھی سینہ بہ سینہ یہ علم ہے، اور اس کی چلہ کشیاں کرنے کے بعد کوئی اس قابل بنتا ہے۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ لالچی نہ ہو، یعنی حدیث بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک دم کے بدلے میں صحابہ کرام نے 30 بکریاں لی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے کا گھر ہی لوٹ لو۔ تو اس طرح جب کوئی روحانی علاج کرتا ہے تو وہ اپنا معاوضہ لے سکتا ہے، یہ باقاعدہ فتوے کی بات ہے تمام مسالک میں، مگر اس طرح کا نہ بندہ ہو کہ وہ ہے بھی گناہگار، ہے بھی جادوگر، ہے بھی ظالم، وہ رحم نہیں کرتا اور وہ اتنا زیادہ معاوضہ مانگتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے، اور وہ خلاف شرع کام کرتا ہے، صاحب نسبت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے کسی بھی عامل کے پاس، کسی بھی اس طرح کے بندے کے پاس جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو کسی بھی اس ہستی سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے جو کہ واقعی میں اہلیت والے ہیں اور ان شرائط پر پورے اترتے ہیں، تو وہ ناری علم کے اوپر نوری علم کو غالب کر کے انسان کی زندگی میں لگی ہوئی آگ، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، تو وہ بجھانے کی آج کے دور میں بھی استعداد اور اہلیت رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، رزاق کا مطلب یہ ہے رزق دینے والا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے کبھی ایسے عاملوں کے اور یہ جو جادوگر ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا رزق کی بندش جو ہے وہ ختم کر دیں، وہ بھی کہتے ہیں بند ہوا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے پاس جانا چاہیے ایسے کاموں کے لیے؟ دیکھیں، میں عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جادو کس پہ ہے۔ جی پہلے یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ہم پہ جادو ہے۔ جی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر ہوتی ہے، صحیح، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا شاید طور پر دماغی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے صحت کے کوئی اور معاملات ہیں، اب ان کے جسم میں درد ہے، بجائے ٹیسٹ کرانے کے، چیک اپ کرانے کے، ڈاکٹر سے علاج کرانے کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہ جادو ہے۔ صحیح، تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، ٹھیک، اور دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تعلق بندوں کا بہت کمزور ہو چکا ہے۔ صحیح، ہم نام کے مسلمان ہیں، جی، اللہ تعالیٰ کو ہم صحیح مانیں، جس طرح 100% ماننا چاہیے اس طرح 50% کا 20% نہیں مانتے۔ بالکل، بس وہ واصف علی واصف نے غالباً کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان کا کیا فرق ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ جو اللہ کو مانے، مومن وہ جو اللہ کی مانے۔ صحیح،
اب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتنی مانتے ہیں؟ نبی پاک کو مانتے ہیں، نبی پاک کی کتنی مانتے ہیں؟ صحیح، یہ تو ہم سب سامنے ہیں، جی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بالکل کتنے لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں۔ ہاں اب رہا یہ آپ کا سوال، سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر جادو ہو جائے بالفرض، جی اب وہ تکلیف میں مبتلا ہیں، جی ان نے جانا ہے توڑ کے لیے، صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ رزاق تو اللہ کی ذات ہے، جی جی لیکن وہ جو ان کے پاس جاتے ہیں ان کو رزاق سمجھ کر ان کے پاس نہیں جاتے، صحیح، جو صحیح معنی توڑ کے لے جاتے ہیں وہ ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک، کیونکہ وسیلے کے بغیر تو کائنات نہیں چل سکتی، بالکل ٹھیک، بالکل پوری کائنات میں دیکھیں کہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جی 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 ایک وسیلے کا وہ ہے، بالکل صحیح، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کے ذریعے اس کی توڑ کریں گے۔ بالکل ٹھیک، اب یہ اور بات ہے کہ توڑ کرنے والے کتنے ہیں، ہاں آگے فراڈیوں کی دکانیں لگی ہوئی ہاں ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہیں، دیکھیں مارکیٹ میں آپ جائیں جہاں پہ 1 نمبر چیز ملتی ہے وہاں 2 نمبر دو ملتی نمبر ہے، بھی ملتی ہے، بالکل اسی طرح پیری فقیری کے نام پر آپ دیکھیں جہاں 1 نمبر لوگ ہیں وہاں 2 نمبر لکھے ہیں، بالکل بے شمار اس ہے، لیے تو آپ دیکھیں کہ جو کرنسی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ جہاں 5000 کا نوٹ آپ کو اصلی ملتا ہے وہاں نقلی بھی مارکیٹ میں موجود ہے، بالکل ہے، ایسے ہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نقلی لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک، نہ کہ اصلی کا خاتمہ کرنا چاہیے، ہاں بالکل صحیح، اصلی لوگ ہونے چاہیے جو اس چیز کا جادو کا توڑ کریں، ٹھیک، جو لوگوں کا بھلا کریں، قرآن حدیث کے ذریعے جادو کا توڑ کریں۔ بالکل صحیح، اب جب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ اوورآل یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ سارے غلط ہیں، بالکل صحیح، سارے غلط نہیں ہیں، ہوں اگر 50 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اگر 2-4 دکاندار غلط چیز بیچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مارکیٹ ہی آپ بند کر دیں، بالکل صحیح، آپ ان 2 دکانداروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اسی میں یہی مثال دوں گا کہ یہاں پر بھی اگر کوئی بندہ غلط دکان کھول کر بیٹھا ہے جو اہل نہیں ہے، جس کے پاس قابلیت نہیں ہے، بالکل صحیح، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، ہاں اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں جادو کا توڑ کرتا ہوں، صحیح، اور بندے اس کے پاس جاتے ہیں بطور وسیلے کے، جی جی تو ہم جو مثال کے طور پر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، ہاں مزارات پہ ہم حاضری دیتی ہیں، جی تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ خالق اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سب کچھ دینے والے اللہ کے ذات ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم بڑی سرکار علیہ رحمہ کی بارگاہ اقدس میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، صحیح، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، ان کو اللہ کا قرب ملا ہے۔ صحیح، وہ حدیث قدسی کیا ہے کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، بالکل یعنی پاؤں بن جاتا ہوں، جی جی تو قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کو قرب مل جاتا ہے، حقیقت میں اس کا توڑ تو اللہ والے ہی جانتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بندہ ڈھول بجائے، ہاں جو بندہ اپنے اشتہار اخبارات میں دے، جی ٹیلی ویژن پہ اشتہارات چلے، آؤ میں اس کا توڑ کرتا ہوں، ہاں اولیاء اور صوفیاء نے یہ کام نہیں کیا۔ ایسے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے تھے وہ چھپتے تھے، ہاں اور آج یہ بات یاد رکھے کبھی اللہ والے چھپتے نہیں ہیں۔ ہاں درست ہے، چھپنے سے مراد اخبارات میں اشتہار چھپوانا، اپنی مشہوری کرنا۔ بالکل اب یہ جو جہل عامل لوگ ہیں، فراڈی 2 نمبر، جی جی یہ اخبارات کے اشتہارات اشتہارات سے بھرے پڑے پہ ہیں، بھی آتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں یوٹیوب سارے پہ آتے ہیں، ہر معاملات، جگہ، جو اصل لوگ ہیں جی کبھی بھی وہ کسی کو یہ نہیں کہتے او میں تمہارا حل کرتا ہوں، دنیا ان کے پاس خود جاتی ہے۔ درست، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے کہ بھئی جاؤ فلاں جگہ پہ آپ کے اس مسئلے کا حل ہوگا۔ شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ یہ کام ہو گیا جادو والا، تو اس سے بچا کیسے جائے پھر؟ جی بالکل، اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے جادو کا روحانی علاج بھی عطا فرمایا ہے، جی اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم مسلمانوں کو اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے بیڈ رومز کو اور اپنے کچن کو بھی پاکیزہ رکھیں، بالکل، اور کہیں بھی بے ناپاکی کو نہ آنے دیں۔ اسی طرح آپ روزانہ یا جب بھی ممکن ہو خوشبودار رہیں اور ستھرے رہیں۔ صحیح، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں جنوں کی ناپاکی نہیں آ سکتی۔ صحیح، دوسرا یہ ہے کہ قرآن مقدس کی بہت ساری صورتیں ہیں جن سے اولیاء کرام نے بلکہ آقا علیہ السلام نے بھی واضح طور پر وہ حل دیے ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ اگر عام روٹین میں مسلمان ہر روز فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ فاتحہ، پہلی صورت ہے، آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور ناس اور آیت الکرسی، اور کبھی سورہ مزمل اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں، تو ان سب کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے سارے جسم پر جھاڑ لیں۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔
سنن جامع ترمذی کی روایت کے مطابق، اور جہاں وظیفہ بیٹھ کے پڑھیں تو وہاں بیٹھ کر اپنے سارے گھر کا، اپنا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، بزنس ہے، آفس ہے، جہاں جہاں جو بھی آپ کے معاملات ہیں، حتیٰ کہ جو آپ کے بچے بچیاں دوسرے ملکوں میں ہیں ان کا بھی تصور کر کے، انہیں امیجن کر کے آپ انہیں بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں، تو آپ خود بھی، آپ کا گھر، آپ کا کاروبار، آپ کی ساری چیزیں، آپ کی اولادیں بھی جادو ٹونے سے اور جنات کے شر سے میکسیمم محفوظ رہتی ہیں۔ یہ وہ پکا اور پختہ طریقہ عمل ہے یا روحانی علاج ہے جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ استفادہ کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، سامعین و ناظرین کو، اس صرف اتنے ہی معمولات بنا لیں تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آقا علیہ السلام حسنین کریمین پہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم کرتے تھے، آقا علیہ السلام۔ اب اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ حسنین کریمین پہ دم کرتے تھے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر یہ دم کرے، نظر سے بھی محفوظ رہیں گے، جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، اور باقی یہ تعویذ گنڈے جو ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ میں نے نا جی ایک شخصیت کا علاج کیا، روحانی علاج، تو وہ بہت بڑی نامور شخصیت تھی، تو اس کے اندر کسی نے جن بھیجا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے جن کا خود سے اندر منتقل ہو جانا، وہ الگ چیز ہے، تو جادو کے ذریعے جنات بھیجے بھی جاتے ہیں۔ تو جن بھیجا تھا وہ حاضر ہوتا تھا، وہ نقصان کرنے کے لیے کہتا تھا اور کرتا بھی تھا، بیمار کر دیتا تھا۔ تو جب میں اس سے دم کرنے لگا تو وہ بول کر کہتا ہے، ایک اس لڑکی کا باپ تھوڑا ہے جو ہر روز فجر کے بعد اور تہجد کے بعد مجھے پھونک مار مار کے صورتیں پڑھ پڑھ کے آگ لگاتا رہتا ہے، اب تم بھی آگ لگانے آگے ہو۔ تو میں نے کہا میں تو نوری علم پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے آگ لگنے کا کیا تعلق؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں تو اس سے آگ لگتی ہے، اگلی بات تو تمہیں پتہ ہو، جبکہ مجھے تو پتہ تھی۔ وہ معاملہ یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اس سے جو جنات ہیں وہ انہیں سزا ملتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، سزا ملتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے والدین جب پڑھ کے، حالانکہ وہ تو اسلام آباد میں تھا پیشنٹ، اور والد صاحب 500 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، اور والد کو نہیں پتا کہ میری اولاد اس تکلیف میں ہے، وہ تو ویسے ہی کسی بزرگ کے کہنے پر دم کرتے ہوں گے، مگر اس دم کا اثر وہاں بچے کو پہنچتا تھا۔ تو اسی طرح یہ مثال میں نے دی ہے کہ یہ میرے ایکسپیرینس میں ہے۔ تو آپ بھی جو والدین ہیں یا جو بڑے ہیں، انہیں چاہیے اپنی اولادوں کو، بہن بھائیوں کو، یا جو آپ کے انڈر ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کو روحانی طور پر ان کا امیجن کر کے دم کیا کریں۔ اگر آپ کے موبائل کے میسج میں یہ طاقت ہے کہ دم زدن میں یہ امریکہ تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کے کلام میں یہ اس سے کہیں زیادہ طاقت ہے کہ آپ کسی کو بھی امیجن کر کے دم کرتے ہیں تو فوری اس پر اثر پہنچتا ہے اور پروٹیکشن ملتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج ہم نے جادو کے بارے میں جانا کہ جادو کیا ہوتا ہے، اس سے میاں بیوی میں جھگڑے اور جدائیاں ڈال جاتی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے ثابت ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو کے اثر سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیمار ہو گئے تھے، اور اس کے علاج کے لیے پھر قرآن کی آخری 2 سورتیں اتریں جنہیں ہم معوذتین کہتے ہیں۔ یہی 2 سورتیں جادو کا علاج بھی ہیں، بلکہ ان کے پڑھنے سے حدیث شریف میں ہے کہ ہر طرح کی پناہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے لگو تو یہ 2 سورتیں پڑھو، اور جاگو تو پھر بھی یہ 2 سورتیں پڑھو۔ پھر ہم نے ہاروت اور ماروت کی آزمائش کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں۔ اس کے علاوہ ہم نے نوری اور ناری علم کے بارے میں بھی جانا۔ جادو کرنے اور کرانے والے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایک جادو کرانے والی عورت کو اماں عائشہ نے فرمایا تھا کہ آؤ تمہیں دوبارہ کلمہ پڑھاؤں۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہیں، سب کو رزق وہی دیتے ہیں، یہ عامل اور جادوگر آپ کا رزق نہیں باندھ سکتے۔ اپنے مالک کو راضی کر لیں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔